رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھیں۔ ان کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ کوئی زیر زبر اوپر نیچے ہو سکتی ہے نام کی، تو وہ معاف کر دیں۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامت رکھنا، آج یہ جھولے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ یہ لوری کے الفاظ تھے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں نکال لیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا۔
देखती नहीं आगे को आगे कूचा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आगे बगैर इजाजत के जिब्राइल भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सईदा शीमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सईदा शीमा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे नूरी में दाखिल हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सईदा शीमा को तोहफे में दे दिए, क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा की जमात मुंतजिर थी। फरमाया ए सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैं आपसे मुशावरत नहीं कर सका और कैदी भी छोड़ दिए। सहाबा ने अर्ज किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशावरत क्यों नहीं की? इरशाद तो फरमाएं। फरमाया आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 22 नवंबर है 2025 और दिन जो है वो हफ्ते का है। हो सकता है कई लोगों को आज छुट्टी हो। ये था उसवा हसना, यानी जो हमें दावत दी गई, जिस पर चलने की दावत दी गई कि अगर इस मॉडल पर चलोगे तो आप कामयाब होगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, अभी कल की बात है कि इमरान खान की 71 साला बहनें वो जेल में जाती हैं और सिर्फ भाई को मिलने जाती हैं। न उनके पास असला होता है, न उनके पास डंडा होता है, और हम इस नबी के हम उम्मती हैं। ये उसवा हसना है, ये आपके सामने पेश किया तो उनके साथ बुरा सलूक जो है वो किया जाता है। ये किसके हुक्म पे होता है? ये जिससे भी पूछो तो वो कहता है कि मैं पूछ के बताता हूँ। मसलन मुसद्दिक मलिक, ये बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं हुकूमत के, ये कहते हैं कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वजीर है ख्वाजा आसिफ, फॉर्म 47 का वजीर दिफा, जिसके नीचे फ़ौज है असूली तौर पे, वो उसकी मजम्मत कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हर कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूँ। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके सामने, एक वीलॉग। लेकिन उससे पहले यही दरख्वास्त है कि जो है वो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज़ बने, हमारी ताकत बने, हमारी हौसला अफजाई करें। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो आप हमारी हौसला अफजाई वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को पूरा देखकर कर सकते हैं। व्यूज़ पूरे किया करें, क्योंकि पिछला जो वीलॉग है उसके व्यूज़ भी आप मुलाहिजा कर लें तो कोशिश करें जिन्होंने नहीं देखा उसको भी जो है वो देखें। सबसे पहली खबर जो आपसे साझी करनी है वो ये कि ज़ोरान ममदानी
آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کو کمیونسٹ کہا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، دنیا کے سب سے طاقتور شخص نے، اور کمیونسٹ یہ جو ہے وہ امریکہ میں گالی سمجھی جاتی ہے، یعنی وہ کمیونسٹ کا نام برداشت نہیں کر سکتے، لیکن زہران ممدانی جو ہے وہ جیت گئے۔ یہ لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کل ملاقات ہوئی ہے زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں، اور جس طرح ٹرمپ اس سے ملا ہے، وہاں پر صحافیوں نے بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے سوال کیا، زہران چونکہ اپنی کمپین میں فاشسٹ کہتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو وہاں پہ ایک صحافی نے کہا اب بھی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو فاشسٹ کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زہران ممدانی جواب دیتے، ٹرمپ نے کہا کہ میں ایسی بات مائنڈ نہیں کرتا، خیر ہے اگر کہا بھی ہے تو یہ مینڈیٹ ہے، یہ مینڈیٹ کا احترام ہے کہ اب لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے، اب چاہے اس نے کمپین میں جو بھی کہا تھا، یہاں مینڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا 8 فروری۔ اچھا، بہت سارے لوگ نا، بہت سارے ساتھی وہ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو تھامنیل ہوتا ہے، آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہے نا، تو وہ فوج کے خلاف ہوتی ہے۔ کس طرح فوج کے خلاف ہوتی ہے؟ کس طرح؟ یعنی ایک ملک، وہ بھی پاکستان جیسا جہاں پہ پاکستان واقع ہے، وہ بغیر فوج کے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ فوج کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بھی شریف آدمی ہے، تقریباً اس نے اپنے گھر میں ایک قانونی باضابطہ جو ہے وہ لائسنس یافتہ اسلحہ بھی رکھا ہوا ہے، ضروری ہے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، آپ کے پاس اسلحہ ہونا سنت ہے، اپنی حفاظت کرنا۔ میں کس طرح، میں چند لوگوں کے کردار کی، چند لوگوں کی، اور منحیث القوم جو فوج پیچھے کیونکہ فوج کے سر پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ قائد اعظم کہہ گئے ہیں کہ غیر آئینی حکم نہیں ماننا، غیر قانونی حکم نہیں ماننا، نماز پڑھتے ہوئے بندے کو کنٹینر سے نہیں گرانا۔ ہم تو کردار پہ بات کرتے ہیں، اور وہ بھی سیاسی کردار، سیاسی ایجنڈا، کہ آپ کا کیا کام ہے ان سیاسی کاموں میں پڑھنا۔ اب مینڈیٹ کس نے؟ کوئی اتنا طاقتور ہے جو 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ تسلیم نہ کرتا؟ فوج نے نہیں کیا، جرنیلوں نے نہیں کیا۔ تو بات مینڈیٹ کی ہے، بات اصول کی ہے، بات کردار کی ہے، بات سیاسی کردار کی ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، ورنہ میرا کوئی لینا دینا، میرے بہت سارے رشتہ دار جو ہے وہ فوج میں ہیں اور مجھے سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ، کل پرسوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ باہر نہ جائیں۔ یہ اب یہاں پہ دیکھیں، فیلڈ مارشل نے اس بات کو کیا کہا تھا؟ برین گین، یہ برین گین ہے جو لوگ اب روک رہے ہیں۔ ہم چیخ رہے تھے کہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، ملک خالی ہو جائے گا، ڈاکٹر، انجینئر، یہ ملک کون چلائے گا؟ اب سمجھ آ گئی ہے، اب 30,000 لوگوں کو روک چکے ہیں، اب کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے، 30,000 لوگوں کو روک چکے ہیں، 30,000 یعنی سرکاری جو جا رہے تھے وہ کشتیاں وغیرہ نہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات دیکھیں، کرونا، کیونکہ گورے سبق لیتے ہیں نا ہر چیز سے، سٹڈی ہوتی ہے، اس پہ سیمینارز ہوتے ہیں، سوچ بچار ہوتی ہے، کوئی پاکستانی تو نہیں ہے، پاکستانی۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا نا، جارج برنارڈ شاہ نوبل پرائز تھے، بہت بڑے مصنف تھے، کہ جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہے، یہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا۔ تو وہ تو بیٹھتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ جن ملک نے کرونا میں لاک ڈاؤن کیا، انہوں نے اچھا نہیں کیا، بہت نقصان ہوا، سیاسی، معاشی، سماجی، اور بہت نقصان ہوا، لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے بیٹھ بیٹھ کے، آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ تعریف کس کی؟ عمران خان کی، برطانیہ نے، کہ اس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا، مکمل لاک ڈاؤن، تھوڑا تھوڑا کیا تھا، کبھی کہاں کبھی کہاں، یہ تو برطانیہ کہہ رہا ہے۔ وہ جو IMF نے کہا ہے کہ 53,000 ارب کھا گئے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں، بتایا نا، میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان کا انچارج کون ہے؟ یہ چوروں کی بارات کا انچارج کون ہے؟ ان کو لایا کون ہے؟ تو ہم تو رپورٹ کرتے ہیں یار، آپ کو ہم تو رپورٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی خبر جو خود سے بنائی ہو۔
کہ جی رات کو جو ہے نا وہ چاند زمین پہ اتر آیا اور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹا رہا، کبھی آپ کو یہ بتایا ہو، یا کبھی یہ کہ بنگالی بابے نے یہ کیا اور یہ ہو گیا، ہم تو رپورٹ کرتے ہیں، یہ ابھی آپ کے سامنے خبریں، آپ چیک کر لیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ چیک کر لیں، زہران ممدانی اور ٹرمپ کی ملاقات کی تصویریں موجود ہیں، آپ چیک کر لیں۔ تو فوج موج کے خلاف ہم جو ہے نا وہ نہیں ہیں۔ اب یہ محمود خان چکزئی نے کل کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں وارننگ دے رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ خود سیڑھیاں لیں گے، اڈیالہ جیل کو لگائیں گے، اندر جائیں گے، خود ملاقاتیں کریں گے اور خان کو باہر نکالیں گے، پھر کچھ نہ کہنا۔ یہ محمود چکزئی نے کہا ہے کل یوم سیاست سے خطاب کرتے ہوئے، اور آخر پہ یہی ہونا ہے۔ بیتل میرا خیال ہے وہ جیل خانہ تھا جو فرینچ انقلاب میں توڑا تھا انقلابیوں نے، جہاں پہ لوگ بند تھے، میرا خیال ہے بیتل تھا، نام کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو میری نظر کمزور ہے، دوسرا تلفظ کچھ، بہرحال انہوں نے بہت بڑا قید خانہ توڑا تھا۔ یہ اب محمود خان چکزئی نے جو ہے نا کہا ہے، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے چور کہنے پہ ان کو غصہ آتا تھا، ہم ان کو چور کہتے تھے، ان کو غصہ آتا تھا، اب ان کے ماں میں IMF نے ان کو چور کہہ دیا ہے۔ یہ محمود خان چکزئی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پیارا ہے، جن سے یہ پاکستان میرا خیال ہے 26 پروگرام لے چکا ہے IMF سے، 26 یا 25 اتنے پروگرام لے چکا ہے، اب اس نے کہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ اتنے کھا گئے ہیں۔ بلکہ کل ایک بڑے جو ہے نا وہ تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو چور کہا ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر بھائی پتہ ہی نہیں ہلتا۔ جو جس سے کو کہ جی واش روم جانا ہے وہ کہتا ہے پوچھ کے بتاتا ہوں، روٹی کھانی ہے پوچھ کے بتاتا ہوں، استنجا کرنا ہے پوچھ کے بتاتا ہوں، نہانا ہے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا کہ جی علامہ ناصر عباس کا نوٹیفیکیشن کریں، اپوزیشن لیڈر، اس نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ایاز صادق کو کہا گیا محمود خان چکزئی کا نوٹیفیکیشن کریں ایز اے اپوزیشن لیڈر، اس حوالدار نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ شہباز شریف کو سہیل آفریدی نے کہا کہ جی ملاقات کروائیں، اس نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے صفدرجنی بڈھی کو خط لکھا ملاقات کروائیں، اس نے کہا پوچھ کے بتاتی ہوں، اب بتائیں پھر یہ کون ہے؟ تو محمود خان چکزئی نے کہا کہ اب تو آپ کو IMF نے کہہ دیا ہے۔ اب اگلی خبر سنیں۔ ناروے اس وقت ایسا ملک ہے جس کے پاس پینشن فنڈ میں 2 خرب ڈالرز موجود ہیں جو صرف اور صرف عوام کے لیے ہیں۔ یہ کافر ہیں۔ اس کائنات کا جو مرکز ہے نا وہ انسان ہے، دین بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، 1,24,000 انبیاء یہی کہتے ہیں کہ جو ہے نا رحم انسان، جو ہے نا انسان، پیار، محبت، انصاف، ہمدردی، یہی کہتے ہیں۔ اب یہ ناروے دیکھیں، اسکینڈینیوین کنٹری ہے، 2 خرب ڈالرز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں پینشن کی مد میں، اور ہر شہری کے لیے انہیں پہلے رکھا ہوا ہے 3 لاکھ ڈالرز، 3 لاکھ ڈالرز پورے ملک کے فی شہری کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک سرکاری ملازم ہے رانا صاحب، وہ وہاں سرکاری ملازم جو ہے نا ہو کے آئے ہیں ناروے میں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے پاس بہت آتے ہیں، کیونکہ وہ ناروے میں ساری عمر ہی ناروے میں گزاری ہے، تو ادھر ہنستے ہیں، ان کا دل کڑتا ہے، میرے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ 1 تاریخ کو ان کی پینشن آتی ہے، 1 تاریخ کو۔ وہ ہر وقت مجھے کہتے ہیں پیسے، اتنے پیسے، نہ میں نے کبھی پوچھے نہ انہوں نے بتائے ہیں۔ 1 تاریخ کو نہ اتنے پیسے لے کے آتے ہیں، کبھی مٹھائی لے آتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کہ جی پینشن، اور اتنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ ناروے کے سرکاری ملازم ہیں، یہ پاکستان میں 1 کو ان کے پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ ملک ہوتے ہیں۔ فسطاط، پھر آپ کہتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں آپ۔ فسطاط یہ 1450 سال پرانا جو ہے نا وہ شہر ہے مصر کا، فسطاط، چیک کر لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے تمبو، طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے تمبو اور اس کا مطلب ہے خیمہ۔ یہ شہر کس طرح بسا پتہ ہے آپ کو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں یہ کنٹروورشل ان کی پرسنالٹی ہو گئی، یعنی بعد میں، بہرحال صحابی تھے کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے دادا کا نام تھا وائل، عمر بن عاص بن وائل، ان کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مصر فتح کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے مصر کے باہر پڑاؤ ڈالا، حملہ ہوا، کافی دن گزر گئے، مصر فتح ہو گیا، میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ واپس آئی سپاہ اپنے خیمے اکھاڑنے، سب نے خیمے لپیٹے، یہ وہ، شہر جو اپنا ہو گیا، ملک اپنا ہو گیا۔ عمر بن عاص خیمے میں داخل ہوئے، خیمے سے کچھ چیزیں اٹھائیں، واپس روانہ ہو گئے۔ جرنیل کا خیمہ تھا، بڑا خیمہ تھا جھالروں والا، خیمہ نہیں اکھاڑا۔ مصر پہنچے تو فوجیوں نے پوچھا کہ سر خیمہ تو آپ باہر چھوڑا ہے۔ فسطاط، عمر بن عاص کہتے ہیں فوجیوں کو، میں خیمے میں داخل ہوا تو ایک بڑی پیاری کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے، ہم ادھر کافی دن لڑتے رہے، بچے دیے ہوئے، میں نے کہا موجاں کرے کبوتری اور اس کے بچے، ہائے ہائے ہائے، یہ دین ہے، میری بہن آئی ہے، یہ دین ہے، یہ تعلیمات ہیں خدا کے بندو۔ فسطاط، وہاں شہر بس گیا، ابھی بھی ہے، چیک کر لیں، شہر بس گیا، تمبو، فسطاط۔ عمر بن عاص نے کبوتری کے لیے خیمہ چھوڑ دیا۔ وہ صرف کلمہ پڑھ لینا، کلمہ، بس صرف کلمہ پڑھ لیں یورپ والے، باقی دیکھا جائے گا جو ان کی خطائیں ہیں۔ اچھا، یہ ناروے فی شہری کتنا، فی شہری کے حصے میں کتنا رکھا ہوا ہے، حکومت کے بعد رکھا ہوا ہے خرچ کرنے کے لیے $3.5 لاکھ۔ اس سے ظاہر ہے وہ کما رہے ہیں نا، کہیں پہ انویسٹ کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں کیا ہوا 3 سالوں میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اتنی اذانیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ بابا جی کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جوا کھیلنے آتے تھے دوسرے گاؤں سے، ہمارے گاؤں میں بڑا جوا ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے، اس وقت بہت بڑا تھا۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ ایک جواری آتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا کہ بابا جی، اب تو خیر دونوں فوت ہو گئے ہیں، کہ یہ جب زور ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے مدینے میں بیٹھا ہوں، آپ کے گاؤں میں اس طرح لگتا ہے اذان ہی اذان اور پاؤڈر ہی پاؤڈر، جوا ہی جوا، ہمارا یہی حال ہے۔ یہ 3 سال میں 5300 ارب کھا گئے، اور وہ ناروے ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں فوج کے خلاف، تو چلو معذرت جی، اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ بھارتی طیارہ تیجا، یہ خود بناتے ہیں، یہ ایئر شو میں گر کر جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا ہے۔ ہمیں پائلٹ سے ہمدردی ہے، جوان آدمی تھا، ونگ کمانڈر، مشکل سا نام تھا، وہ جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور یہ ایئر شو میں جہاز کا گرنا، اور وہ بھی اپنا بنایا ہوا، بہت بڑی شرمندگی ہے۔ یہ نحوست ہے کوئی انڈین ایئر فورس پہ، وہ کوئی اپنے بھگوان پہ صدقہ کریں، کوئی چیز ذبح کریں، کوئی چیزیں بانٹیں، کہ یہ ان کا حال ہے، ایئر شو میں جہاز گر گیا ہے۔ یہ پتنی مودی کی نحوست ہے جو ان پہ ایئر فورس پہ کوئی نحوست ہے، یہ بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی حفیظ پاشا، اب ان کی گھر والی غوث پاشا وہ نون لیگ کی وزیر رہی ہیں اور وزیر خزانہ رہی ہیں۔ یہ سنیں، حفیظ پاشا خود بہت بڑے ماہر معیشت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا 24 یا 25 پروگرام پاکستان لے چکا ہے اس سے IMF سے، وہ کہتے ہیں ایسی سخت رپورٹ نہیں آئی۔ یہ ان کی بیوی وزیر خزانہ رہی ہیں شہباز شریف کی، غوث پاشا، اور یہ حفیظ پاشا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی رپورٹ نہیں آئی پہلے کبھی۔ آگے چلو، آگے جو ہے اب یہ دیکھیں، ایئر فورس 1 کا جو ایئر فورس 1 جہاز ہے نا، وہ وزیر اعظم کے لیے ہے، وزیر اعظم کے لیے۔ وزیر اعظم باہر جاتا ہے، کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ جہاز فوج کا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں فوج پہ تنقید، یہ جہاز فوج کا ہے،
یہ وزیر اعظم کے زیر استعمال ہوتا ہے، بڑا اسپیشل جہاز ہے۔ آج کل اس کو کس نے رکشہ بنایا ہوا ہے؟ مکھیہ منتری نے، صدر نی بڈھی۔ اگر یہ، اور سہیل آفریدی کا پاسپورٹ بلاک ہے، اگر یہ سرفراز بگٹی مانگ لے، ہے وہ بھی چابی والا کھلونا، دیں گے اس کو ایئر فورس ون۔ اگر یہ مراد علی شاہ مانگ لے، دیں گے ایئر فورس ون اس کو۔ لیکن وہ جو ہے نا سہیل آفریدی کا تو وہ اپنے خرچے پہ باہر نہیں جا سکتا، اس کو ایئر فورس ون کس نے دینا ہے؟ وہ تو اپنے خرچے پہ باہر نہیں جا سکتا، تو اس کو کس نے جو ہے نا وہ دینا ہے؟ یہ ملک ہے، پھر ایک ملک دو دستور۔ وہ ایئر فورس ون مکھیہ منتری کے پاس ہے، اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، میرے خیال ہے واش روم میں بھی ایئر فورس ون پہ جاتی ہے فوج کا، ہے فوج کا۔ ایک ٹٹ پونجیہ ہے، رپورٹر کہتے ہیں کہ اس کو نہ ایک انگریزی کا لفظ لکھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ اس نے آج تک کوئی فیصلہ لکھا ہے۔ اس کا ایک ہی ہنر ہے، اور ہنر وہ ہے پالش پالش پالش۔ یہ ہے امین الدین خان حاجی، یہ ابھی 30 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا اس لانتی نے، عمر بڑھا دی گئی، یعنی آپ وفاداری کا اندازہ کریں، 3 سال اب یہ مزید آئینی عدالت کا چیف رہے گا۔ اس کو کتنے کی مرسڈیز دی ہے؟ 17 کروڑ کی، 17 کروڑ کی۔ 50 لاکھ کی پاکستان میں بہترین گاڑی آتی ہے، 50 لاکھ کی، 60 لاکھ کر لیں، 70 لاکھ کر لیں، ٹویوٹا کی، ہونڈا کی، کیا کی، چلیں کروڑ کر لیں، بہترین گاڑی۔ اب یہ جو 17 کروڑ کی مرسڈیز ہے، اس میں کیا ہوگا؟ یعنی جو 50 لاکھ کی جی ایل آئی ہے، اس کے 4 ٹائر، سٹیئرنگ، بیٹھنا، سیٹیں، یہ جو 17 کروڑ کی مرسڈیز ہے، یہ مساج کرتی ہوگی امین الدین خان کا، یا امین الدین خان کی جو شکل پہ پھٹکار پڑ رہی ہے اس کو نورانی دکھاتی ہوگی؟ لیکن 17 اور محل، وہ جو پہلے ججز کے گھر ہیں، وہ محلوں، وہ آپ نے دیکھے کدھر ہیں؟ وہ ججز کالونی آپ نے اسلام آباد میں دیکھی کدھر ہے؟ نہیں جی، وہ علیحدہ محل ہوگا، اس سے علیحدہ۔ تو یہ 5300 ارب کہاں جا رہے ہیں؟ جرنیل اور ان کے ٹٹ پونجیے 17 کروڑ کی مرسڈیز ان کے حق میں فیصلے دے گا۔ اور جو ہے نا وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر آپ کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ نہ دیکھیں، چلے ٹھیک ہے نہ دیکھیں۔ مرتضیٰ خان فوت ہو گئے ہیں، ہمارے ہیڈ ماسٹر۔ وہ ایک جگہ پہ نا گاؤں سے دور سپرنٹینڈنٹ بن کے گئے، سپرنٹینڈنٹ میٹرک امتحان کے۔ تو ایک دن پہلے چلے گئے مکان شکان، یعنی کمرہ ہائی سکول میں کہ یہاں پہ رہنا ہے، یہ وہ لڑکے 2-3 آ گئے، انہوں نے السلام علیکم کی، کمرہ دکھایا۔ وہ کہتے ہیں جی یہاں آپ کو دوسرا گاؤں، دوسرا تھا، تھوڑا 20-25 کلومیٹر دور تھا اپنے گھر سے، تو وہ ان کو لے گئے۔ 2 بندے تھے، ایک مرتضیٰ خان تھے، ایک اور ہمارے ٹیچر تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کو لے گئے جی پھرانے گاؤں شاؤں، فصلیں شزلیں۔ وہاں ایک ڈھابے پہ نا ایک لڑکے نے چائے پلائی، چائے آتی تھی 1 روپے کی، پرانی بات ہے، 1 روپے کی چائے۔ اب تو آپ نے 1 روپے دیکھا ہی نہیں ہوگا، میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا۔ چائے پلائی انہوں نے، 2 ٹیچرز تھے، 2 روپے چائے پلائی، سارا کچھ ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن پرچہ تھا، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کر لینی ہے، میٹرک کا پرچہ۔ جو ہی پیپر شروع ہوا نا، جس لڑکے نے چائے پلائی تھی وہ بوٹیاں نکالنی، اس کو مرتضیٰ خان سپرنٹینڈنٹ تھے، اس کو کہا بندے نہ پتر بن، واپس کرو، یعنی بوٹیاں چھوٹیاں۔ خیر تھوڑی دیر بعد پھر اس نے بوٹیاں، جس نے چائے پلائی تھی، پھر بوٹیاں نکالی، پھر مرتضیٰ خان آ گئے۔ جب تیسری دفعہ اس نے نکالی نا، مرتضیٰ خان نے جیب سے نکالے 2 روپے اور مارے اس کے ڈیسک پہ کہ یہ 2 روپے پڑے ہیں کال والی چائے کے، اب تم نے بوٹی نکالی تو میں تمہاری شلوار اتار دوں گا۔ 17 کروڑ کی مرسڈیز، محل، کیوں کہ نقل مارنے دے گا، فیصلے ہمارے دے گا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لے۔ دنیا کے ویلے ترین جرنیل، دنیا کے، جب دیکھو ایوان صدر میں، جب دیکھو وزیر اعظم ہاؤس میں، جب دیکھو پوریاں ٹوپیاں ٹائیاں کوٹ، ویلے ترین۔ کل ڈو یونیورسٹی کراچی میں پہنچ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر،
ٹھیک ہے جی، کتنا بڑا مقام ہے، فوج کا ترجمان، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن DGISPR ڈاؤ یونیورسٹی میں۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا، 8:30 بجے سارے اسٹوڈنٹ بہترین یونیفارم، بہترین کوٹ، بہترین ٹائی، شناختی کارڈ، جو نہیں آئے گا ہر مضمون میں سے 5 نمبر کٹیں گے۔ ویلے ترین جرنیل، ویلے 5 نمبر۔ کوئی اسٹوڈنٹ بیمار، کسی کی مجبوری، کسی پہنچ گئے، وہاں پہ تمبو لگائے گئے۔ ایک بچی بڑی بھاگتے بھاگتے 5-7 منٹ لیٹ ہو گئی، منتیں کر کے انہوں نے کہا نا 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، غم ہے یا خوشی ہے تو۔ آج نہیں روکنا یار، اتنے دنوں سے نہیں گئے۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ کمال کرتے ہیں پانڈے جی، لڑکی نے منتیں کی، انہوں نے کہا نا 5 منٹ لیٹ ہو۔ ویلے ترین جرنیل، ویلے، کوئی کام کو نہیں۔ وہاں پہ فرمایا کیا، ایک لیڈر ہے، ایک لیڈر، ایک لیڈر، ایک جرنیل، ایک لیڈر جس نے ہمارے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ ان کو پتہ نہیں نیند کیسے آتی ہے، یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں۔ ایک لیڈر جس نے نفرت پیدا کر دی ہے، یوتھ کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، یہ بتانے گئے تھے 5 نمبر کٹیں گے۔ وہاں پہ لڑکوں نے عمران زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، کوئی پرائمری کے بچے ہیں، ووٹ دینے والے لڑکیاں لڑکے ہیں۔ ویلے ترین، کوئی کام کو نہیں۔ سیاست، ایج ترمیم یعنی ایک ترمیم کریں کہ پاکستان سپر طاقت ہے، ترمیم کر دیں سپر طاقت ہے۔ ایک ترمیم کر دیں کہ ہر شہری کے لیے 3 لاکھ $3.5 لاکھ پڑا ہے، ترمیم کر دیں۔ ترمیمہ، بندے چاؤ، گھر ڈھاؤ، کاروبار تباہ کرو، فصلوں کو آگ لو۔ ویلے ترین جرنیل، ویلے ترین، کوئی کام کو نہیں، سوائے بند کمرے چاہیے شطرنج کھیلوں نے۔ وہ ڈاؤ یونیورسٹی میں ایک لیڈر، یہ بتانے کے لیے گئے، کتنا خرچہ ہوا یہ کو نہیں پتا۔ 5 نمبر کٹیں گے، اب جو نہیں گیا بتائیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کام ڈاؤ یونیورسٹی میں، ایک لیفٹیننٹ جنرل کا ڈاؤ یونیورسٹی میں کیا کام، کبھی پہلے دیکھا تھا؟ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔